میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، میں اس وقت جرمنی کے شہر ڈوزلڈورف کے اندر موجود ہوں اور آج یہاں سے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے موسم سرما کی برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ عروج کے اوپر ہے. خیبر پختونخوا کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ برف باری ہو رہی ہے اور ہیوی سنو فال ہے. اس ہیوی سنو فال کے بعد جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر نظام زندگی جو ہے وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے. اس وقت جو سردی کی وجہ سے مقامی لوگوں کو بڑی تکالیف ہیں، راستوں کی بندش ہے اور عوام کو سہولیات دینے کے بجائے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ عشق عمران کا منجن بیچنے کے لیے اور مجنو بن کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی سڑکوں کے اوپر گھومنے جا رہے ہیں. اس مرتبہ عوامی رابطے کے نام کے اوپر یعنی اسٹریٹ موبلائزیشن کے نام کے اوپر وہ پشاور سے مردان تک ریلی نکال رہے ہیں. جب اس قسم کی یعنی ایک آفت آئی ہوئی ہو، جب آپ کے پاس آفات کا سامنا کر رہے ہوں آپ کے مختلف اضلاع کے عوام، تو ایسے موقع کے اوپر کیا یہ زیب دیتا ہے سہیل آفریدی صاحب کو کہ وہ گورننس کی بجائے سڑکوں کے اوپر مجنو بنے گھومتے رہیں؟ اچھا، یہ بنیادی سوال ہے اور یہ جب سوال اٹھاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے حامی اس بات کے اوپر بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو تحریک انصاف کے اندر ہر قسم کی جو ہے خامی دکھائی دیتی ہے، کوئی تعریف آپ نہیں کرتے. تو مجھے بتائیں کہ کون سی بات قابل تعریف ہے سہیل آفریدی صاحب کی اس وقت تک جو انہوں نے کی ہو اور جس کی میں نے تعریف نہ کرتے ہوئے کنجوسی برتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ دہشت گردی کے زد کے اندر صوبہ ہے. ڈی خان کے اندر جس طرح کا ایک شادی کے موقع کے اوپر جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد جو ہے ایک چیز بڑی ویزیبل ہو گئی ہے کہ اب شادیاں یا خوشی کی تقریبات بھی آپ کی محفوظ نہیں رہی دہشت گردی سے. جب صوبہ اس قسم کی امن و امان کی خراب صورتحال اور دہشت گردی سے نمٹ رہا ہو تو ایسی صورتحال کے اندر کیا وزیر اعلیٰ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عشق عمران کا منجن بیچنے کے لیے سڑکوں کے اوپر گھومنا پھرنا شروع کر دے، ریلیز نکالنا شروع کر دے؟ اور ویسے 95% مقبولیت کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ہی صوبے کے اندر، اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو اپنے ہی صوبے کے اندر لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے کیوں کوشش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو ناقص کارکردگی ہے اس کی وجہ سے اپنی مقبولیت کھو چکی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اور اب یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کو مختلف اضلاع سے اسمبل کر کے اپنا جعلی تاثر قائم کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ جو تھیٹر ہے، سیاسی تھیٹر، یہ لگایا جا رہا ہے. بہرحال کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 8 فروری کے حوالے سے، 8 فروری کو تو ویسے ہی اتوار ہے، اتوار کے دور کیا یہ ملک کو بند کریں گے؟ ویسے ہی 95% یا 90% ملک جو ہے وہ بند ہوتا ہے. بہرحال جی ان کی اپنی ایک یہ سیاسی حکمت عملی ہے جو کہ بظاہر بڑی ناقص ہے، لیکن ٹھیک ہے، ان کو جو کرنا ہے وہ کریں. بہرحال عوام کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بطور چیف ایگزیکٹو. بار بار دہراتے تو یہ ہیں کہ میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو چیف ایگزیکٹو صاحب کے اگر کچھ حقوق ہیں، اگر ان کو کچھ پرکس ہیں تو ان کے کچھ فرائض بھی ہیں، کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں. تو وہ ڈیوٹیز مت بھولیں سہیل آفریدی صاحب. آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور پورا صوبہ آپ کا صوبہ ہے، آپ پورے صوبے کی وہاں کے جو انتظام اور انصرام کے ذمہ دار ہیں. تو کہیں بھی اگر عوام کو تکلیف ہوتی ہے تو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. لیکن دیکھ لیں دوسری طرف کے شعیب بھرت صاحب مری کے اندر جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ایفرٹس کی، اس وقت مری کی تمام مرکزی شاہراہیں کھل چکی ہیں، کسی جگہ کوئی برف روڈ کے اوپر موجود نہیں ہے اور نظام زندگی کو بحال کر دیا گیا ہے. یہی کامیابی ہوتی ہے جی. اگلی خبر یہ ہے جی کہ اس ٹائم اگر بات کریں تو ایمان حاضر مزاری صاحبہ کو جو متنازع ٹویٹس کیس ہے اس کے اندر جج صاحب کے روبرو پیش کیا گیا بذریعہ ویڈیو لنک، اور اس میں انہوں نے یعنی عدالت کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہ تو دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس کیس کے اندر جتنا لنگر ان کیا اس کو پروٹیسائز کرنا چاہ رہی تھی ایمان حاضر مزاری صاحبہ، اور خاصی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکی ہیں. ایک تو انسداد دہشت گردی کی دفعات پر مشتمل جو ان کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج تھا اس کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی، اور اس گرفتاری کے بعد اب
وہ وکٹم کارڈ پلے کرنا چاہ رہی ہیں جبکہ وہ وکٹم نہیں ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ جس قسم کی انہوں نے یکجہتی دکھائی، اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ مہارنگ بلوچ شاید ان کی پھوپھی کی بیٹی تھی کہ اس کو اس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ کیا، اس کی حمایت میں وہ سامنے آئیں، اور پھر ایک غیر ملکی یعنی یورپین ملک کے سفیر کا بھی ان کی سماعت کے اوپر آنا، وہ بھی جو ہے وہ کوشچنز ریز کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے متعلق حقائق جو ہیں وہ عوام جانتے بھی ہیں، اور نہ ایمان حاضرہ مزاری صاحبہ اس یورپین ملک کی شہری تھی، نہ وہاں کا کوئی انہوں نے اسائلم لیا ہوا تھا، نہ اس ملک کے اندر موجود تھی۔ ان جو یورپین ملک کے جو سفیر تھے ان کا کیا انٹرسٹ تھا ایمان حاضر مزاری کے لیے سپریم کورٹ آنے میں، کیونکہ وہیں پر ہی اسی یورپین ممالک کے ساتھ اس ملک اور ایک اور ملک کے ساتھ بلوچ یکجہتی والے خاصے قریب ہے، اور یہ بظاہر وہاں پر جو انڈین جو ایجنٹ ہیں یعنی انڈین اسپائی ایجنسی ہے را، اس کی وہاں پر وہ خاصی آپریٹ کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یہ فتنہ ہندوستان کا سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے جی۔ بہرحال اب جج صاحب نے ان کو یہی کہا جی کہ جب انہوں نے اس طریقے سے پلے کرنے کی کوشش کی تو پھر جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب فیصلے کا انتظار کریں۔ اب فیصلے کا کیا انتظار کریں جی؟ 5 سے 7 سال سزا ہونی ہے ایمان حاضر مزاری صاحبہ کو اس کیس کے اندر، اور میرے خیال کے مطابق اب وہ اس چیز کو اس طریقے سے پلے کر رہی ہیں جیسے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی عوام کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہیں، وہ انسانی حقوق کے علم بردار بننے کی کوشش کرتی ہیں، وہ آسمہ جہانگیر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتی ہیں، لیکن میں پہلے بھی یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں، کہاں آسمہ جہانگیر اور کہاں ایمان حاضر مزاری۔ لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں یہ چائنا کی آسمہ جہانگیر بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس ایمان مزاری جو ہے وہ جو بظاہر کنواں چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس سے ایمان مزاری اور ہادی علی کی پیشی پر وکلا کو باہر نکالنے کا یہ معاملہ ہے، اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے آتا کچہری میں وکلا کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اگر انہوں نے کہا جی کوئی پولیس والا بھی کچہری میں داخلے کی کوشش کرے گا تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ اب بات یہ تھی کہ پولیس نے جس طریقے سے وکلا کو باہر نکالا یہ پولیس کو زیب نہیں دیتا تھا، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت بے شک ہے، وہاں سے وکلا کو نکالنا کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے۔ یہ غلط اقدام تھا جی اسلام آباد انتظامیہ کا، اسلام آباد پولیس کا، اور اس کو جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے کے مترادف وہ چیز ہوگی، بالکل غلط ہے، قابل مذمت ہے، اور میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایمان مزاری نے یقینی طور پر پولیس کو خاصا تنگ کیا، 3 دن تک وہ ایک قسم کا اپنی فیلڈنگ لگا کر وہ کھڑے رہے، لیکن یہ ان کی جاب کا حصہ ہے۔ اگر انہیں گرفتار کرنا تھا تو ٹھیک ہے، گرفتار کرنا تھا آپ نے تو اٹس پارٹ آف یور ڈیوٹی، اپنا غصہ اس طریقے سے مت نکالیں کہ آپ ذاتیات بنا لیں۔ بہرحال جی یہ چیز تو بالکل قابل تشویش ہے۔ دوسری یہ بات ہے جی کہ اہم بات کہ آپ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس کے اندر جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ امپورٹنس اختیار کر گیا، تو یہ اٹ سیلف جو ہے یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان فورمز کے اوپر، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر انڈیا ڈومینیٹ کرتا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ بالکل بیک بینچرز کی طرح پیچھے خاموشی سے جو ہے نا وہ حاضری لگا کر واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ مارکا حق کے بعد پاکستان جو ہے وہ کامیابی سمیٹ رہا ہے، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، تو یہ اٹ سیلف دنیا کے لیے بھی ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے قربت دکھا رہے ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ یا پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ، تو یہ دنیا کو ایک سگنلنگ ہے کہ پاکستان ان کے خاصے قریب ہے۔ اب اس کے بعد اگر بات کر لیں تو جو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ شہباز شریف کی تہ دل سے عزت کرتی ہیں۔ یہ بات کیوں کی انہوں نے؟ یہ بات اس لیے کی کیونکہ جو کمٹمنٹ وہ کرتے ہیں وہ انہوں نے آنر کی، تو مین آف ورڈز کہا انہوں نے کہ جو بات کہی اس نے وہ کر کے دکھائی۔ تو شہباز شریف صاحب کو یہ بالکل کریڈٹ جاتا ہے کہ جو فائنینشیل ڈسپلن آئی ایم ایف نے رکھا اس کی وجہ سے یقینی طور پر ہمارے عوام کو بھی تکلیف ہوئی ہے۔ ریئل اسٹیٹ جو ہمارا سیکٹر ہے وہ آج تک نہیں اٹھ سکا، یہ بھی جو آئی ایم ایف کی جیکٹ پاکستان نے پہنی ہوئی ہے اسی کی بدولت ہے۔ لیکن
کچھ گارنٹیز جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دی تھی، کمٹمنٹس کی تھی، ان کو آنر کیا، تو یہ یقینی طور کے اوپر جو ہے یہ قابل ستائش ہے، اور اس کو مینیجنگ ڈائریکٹر جو IMF ہے انہوں نے بھی سراہا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی خبر یہ ہے کہ جو فیفا کے CEO ہیں انہوں نے بھی جناب پاکستان جو ہے وہ آنے کے حوالے سے اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور پاکستان کی تعریفیں کی ہیں۔ اب یہ فیفا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، فٹ بال آپ کو پتہ ہے دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے، اور یعنی ایسا انہوں نے کمٹ کرنا کہ وہ پاکستان آئیں گے، تو یقینی طور پر پاکستان کی تعریف بھی کی، پاکستان کے جو بنائے جانے والے فٹ بالز ہیں ان کی تعریف کی، تو یقینی طور پر یہ ایک اچھی خوش آئند خبر ہے۔ میرے خیال سے پاکستان کو اسی قسم کی جو خوشی کی خبروں کی ضرورت ہے، اور دعا گو ہوں جی۔ اینڈ میں یہ بات کروں گا کہ جو ہمارے بھائی بہن اس وقت برفباری کے باعث مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی زندگی مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، ان کی مشکلات دور کرے، اور گورنمنٹ کو بھی اللہ توفیق دے، یعنی صوبائی حکومت کو، کہ وہ ان کے لیے کچھ کر سکے۔ عشق عمران کا منجن بیچ کر جو ہے وہ میرے خیال سے عوام کو جو ہے مزید اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہیے۔ سہیل حفیظی صاحب کو رہا سوال ہمارے افواج پاکستان کے ان جوانوں کو، آخر میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ میں نے کل ویڈیو پوسٹ کی تھی، ٹویٹ کی تھی، جس میں جو پاک افغان بارڈر ہے اس کے اوپر پیٹرولنگ کر رہے ہیں، شدید کئی فٹ جو ہے وہ برفباری ہوئی ہے، اور ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ ہماری سرحدی جو علاقہ ہے وہاں پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کی داخلی سلامتی کو انشور کر رہے ہیں۔ بالکل جی، جو ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، یہ ہمارے ملک کی آن بھی ہیں، شان بھی ہیں، اور ہمارے ماتھے کا جو ہے وہ جھومر بھی ہیں پاکستان کے۔ انہی جو ہے الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ برطانیہ کے شہر لندن سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔